بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں شریک نہ ہوئے اور خلافت و بیعت کے مسئلے میں الجھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن دفن میں شریک ہونا کتنی بڑی سعادت تھی، اور خود محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا تھا۔ جواب: یہ قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی فکر چھوڑ کر خلافت کی فکر میں پڑ گئے، در حقیقت بالکل ہی بے سروپا داستان ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے روز شام کے قریب ہوئی۔ بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سانحہ عظیم عصر و مغرب کے درمیان پیش آیا تھا۔ فطری بات ہے کہ اس سے پوری جماعت اہل ایمان کے ہوش پراگندہ ہو جانے چاہیے تھے، چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقع وفات پا گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر جب تقریر کی تو لوگوں کو پوری طرح یقین ہوا کہ وہ ناگزیر بات جو پیش آنی تھی پیش آ چکی ہے۔ اتنے میں رات آ گئی۔ یہ ممکن اور مناسب نہ تھا کہ راتوں رات تجہیز و تکفین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا، کیونکہ جنازے میں شرکت کی سعادت سے محروم رہ جانا ان ہزاروں مسلمانوں کو ناگوار ہوتا جو مدینہ طیبہ اور اس کی نواحی بستیوں میں رہتے تھے۔ لازماً ان کو شکایت ہوتی کہ آپ لوگوں نے ہمیں آخری دیدار اور نماز جنازہ کا موقع بھی نہ دیا، اس لیے رات بہرحال گزارنی تھی۔ اس رات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف گروہ اپنی اپنی جگہ جمع ہو کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گریہ و زاری میں مشغول تھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور دوسرے قرابتداران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جمع تھے۔ مہاجرین کی ایک اچھی خاصی تعداد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غمگین و متفکر بیٹھی تھی۔ انصار کے مختلف گروہ اپنے اپنے قبیلوں کی چوپالوں ثقیفہ کے اصل معنی چوپال ہی کے ہیں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ بنی سعدہ کی چوپال میں انصار کا ایک بڑا گروہ جمع ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں بڑے سمجھے اور مانے جاتے تھے، یہ خبر سن کر فکر مند ہوئے کہ ابھی سردار ملت کی آنکھ بند ہوئی ہے، ساری امت اس وقت بے سر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے اور جماعت کا نظم از سر نو قائم ہونے سے پہلے ہی بد نظمی اپنے قدم جما لے۔ اس لیے یہ تینوں حضرات فوراً برسر موقع پہنچ گئے اور راتوں رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے کو، جو ایک فتنہ خیز صورت میں طے ہوا چاہتا تھا، اس صحیح شکل میں سلجھا لیا، جس کے صحیح ہونے پر تاریخ اپنی مہر تصدیق ثبت کر چکی تھی۔ یہ سارا واقعہ اسی رات کا ہے جس شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ رات کو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین نہیں کرنی تھی، جس کی مصلحت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ اسی رات خلافت کا مسئلہ طے کیا گیا۔ صبح سویرے مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا۔ مہاجرین و انصار سب نے اسے قبول کر کے جماعت کا نظام بحال کر دیا، اور اس کے بعد بلا تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہو گیا۔ یہ کہنا بالکل ہی خلاف واقعہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سب آپ کے اہل بیت نے کی۔ یہ تجہیز و تکفین کسی نے بھی پیر اور منگل کی درمیانی شب میں نہ کی تھی۔ اس کا آغاز منگل کی صبح کو اس وقت ہوا ہے جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔
اور یہ کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا ہے، جس کا ایک دروازہ اسی مسجد نبوی میں کھلتا تھا جہاں مدینہ طیبہ کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جمع تھے، جہاں گرد و نواح کے لوگ وفات کی خبر سن سن کر چلے آ رہے تھے، اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ جن لوگوں کو کبھی مسجد نبوی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس میں سرکار مدفون ہیں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکانی تعلق کیا ہے، وہ یہ بات سن کر ہنس دیں گے کہ صحابہ کرام مسجد نبی میں اپنی خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور بیچارے اہل بیت حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے۔ غلط بات تصنیف کرنا بھی ہو تو اس کے لیے بھی کم از کم کچھ سلیقہ تو چاہیے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے دیا، یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ اس خدمت کو انجام دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، فضل بن عباس، قاسم بن عباس، اسامہ بن زید اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور جنہوں نے اس خیال سے حجرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا کہ لوگوں کا ہجوم باہر زیارت کے لیے بے چین کھڑا تھا۔ اگر دروازہ کھلا رہنے دیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ زیادہ لوگ اندر آ جائیں گے اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بھی انصار نے جب شور مچایا کہ ہمیں بھی تو اس سعادت میں حصہ ملنا چاہیے، تو ان میں سے ایک صاحب اوس بن خولی کو اندر بلا لیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کہاں تیار کی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوا کہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری نے قبر کھودی، پھر لوگوں نے گروہ در گروہ اندر جا کر نماز جنازہ پڑھنی شروع کی، اور رات تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ منگر اور بدھ کی درمیانی رات کو نصف شب کے قریب دفن کی نوبت آئی۔ معلوم نہیں کہ اس پوری مدت میں آخر وہ کون سا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بے یار و مددگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لیے بیٹھے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنی خلافت کی فکر میں مشغول رہے۔